سورس مٹیریل کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم سائنس کے بڑے ہی کمال اور حیرت انگیز راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں اکثر کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو بظاہر کسی جادو جیسی لگتی ہیں، لیکن بھئی ان کے پیچھے بڑی زبردست قسم کی فزکس چھپی ہوتی ہے۔ تو بالکل ایک استاد کی طرح آج ہم بڑے اطمینان اور تفصیل کے ساتھ اس پورے موضوع کو سمجھیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پانی کے اندر کسی بھاری پتھر کو اٹھانا اتنا بے حد آسان کیوں محسوس ہوتا ہے، جبکہ اگر اسی پتھر کو پانی سے باہر یعنی خشکی پر اٹھایا جائے تو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ آخر پانی میں ایسا کیا راز چھپا ہے جو چیزوں کو اتنا ہلکا کر دیتا ہے؟ چلیں اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور پانی کے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ حصہ 1، اپ تھرسٹ آخر ہے کیا؟ آئیے اس سائنسی ہیرو سے ملتے ہیں جو اس پوری گتھی کو سلجھاتا ہے۔ دیکھیے، جب کسی بھی چیز کو پانی میں ڈالا جاتا ہے نا، تو زمین کی کشش ثقل یعنی اس چیز کا اپنا وزن اسے مسلسل نیچے کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس کے بالکل مخالف سمت میں پانی اس چیز کو مسلسل اوپر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پانی کی اسی اوپر کی جانب دھکیلنے والی قوت کو آپ تھرسٹ یا بوئنسی کہتے ہیں۔ یہ دونوں قوتیں ہر وقت پانی کے اندر ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پانی میں جانے سے کسی بھی جسم کا ماس یا مادہ کوئی جادوئی طور پہ غائب نہیں ہو جاتا۔ اصلی وزن یعنی ایکچوئل ویٹ تو بالکل وہی رہتا ہے، جیسے کہ فرض کر لیں 100 کلو گرام۔ لیکن پانی کا جو اوپر کی طرف دھکا ہے یعنی اپ تھرسٹ، وہ اس وزن کے اثر کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میں جو وزن محسوس کیا جاتا ہے، جسے ظاہری وزن یا ایپرنٹ ویٹ کہتے ہیں، وہ کافی کم معلوم ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر صرف 70 کلو گرام۔ اسی لیے چیزیں پانی میں بڑی ہلکی معلوم ہوتی ہیں۔ حصہ 2، تیرنا یا ڈوبنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کچھ چیزیں بغیر کسی محنت کے پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہیں، جبکہ کچھ سیدھی جا کر تہہ میں گر جاتی ہیں؟ اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ نیچے کی طرف جانے والے وزن اور اوپر کی طرف آنے والی قوت کے درمیان یہ غیر مرئی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اگر پانی کی اوپر دھکیلنے والی قوت یعنی اپ تھرسٹ چیز کے وزن سے زیادہ ہو تو وہ چیز تیرنے لگتی ہے، لیکن اگر چیز کا وزن بہت زیادہ ہو اور اپ تھرسٹ کم پڑ جائے تو کشش ثقل جیت جاتی ہے اور چیز فوراً ڈوب جاتی ہے۔ حصہ 3، حقیقی دنیا میں اپ تھرسٹ کی مثالیں۔ اب ذرا اپنی رفتار کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اور ان شاندار عملی نمونوں کو دیکھتے ہیں۔ تیراکی کو ہی دیکھ لیں۔ جب کوئی تیراک پانی میں ہوتا ہے تو یہی اپ تھرسٹ کا اوپر کی طرف دھکا انسانی جسم کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح غوطہ خور پانی کے اندر بھاری بھرکم چیزیں بے حد آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ پانی پوری طرح ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ اور بحری جہاز، ہزاروں ٹن وزنی لوہے کے جہاز اندر سے کھوکھلے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی ہٹائیں اور اتنی زبردست اپ تھرسٹ پیدا کریں جو ان کے بے پناہ وزن کو اٹھا کر انہیں بے حفاظت تیرنے میں مدد دے سکے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ انسان نے اس توازن کو اپنے فائدے کے لیے کس طرح استعمال کیا ہے؟ اس کی بہترین مثال ایک آبدوز یا سب مرین ہے۔ جب اسے سمندر کی گہرائی میں ڈوبنا ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر موجود ٹینکوں میں پانی بھر لیتی ہے تاکہ اس کا کل وزن بڑھ جائے، اور جب اسے واپس سطح پر آنا ہوتا ہے تو وہ پانی باہر نکال کر اپنا وزن کم کر لیتی ہے، جس سے اپ تھرسٹ ایک بار پھر غالب آ جاتی ہے اور آبدوز بڑی آسانی سے اوپر آ جاتی ہے نا کمال کی بات؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو کام انسانوں نے اتنی پیچیدہ مشینوں کے ذریعے کیا، قدرت نے وہ نظام مچھلیوں کے اندر پیدائشی طور پر رکھ دیا ہے۔ مچھلیوں کے اندر ایک سوئم بلیڈر یعنی تیراک مثانہ ہوتا ہے۔ جب مچھلی کو اوپر آنا ہوتا ہے تو وہ اسے ہوا سے بھر لیتی ہے، جس سے اس کا ہجوم اور اپ تھرسٹ دونوں بڑھ جاتے ہیں، اور جب نیچے جانا ہو تو ہوا نکال کر ہجوم کم کر لیتی ہے اور اپ تھرسٹ کم ہونے سے ڈوبنے لگتی ہے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا ایک بہترین اور بلٹ ان آبدوز کا نظام ہے جو بڑی خوبصورتی سے کام کرتا ہے۔ حصہ 4، آرکیمیڈیز کا اصول۔ اب ذرا سکون سے اس قدرتی عمل کو ایک تاریخی سائنسی قانون کی شکل میں سمجھتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب مشہور سائنسدان آرکیمیڈیز پانی سے بھرے باتھ ٹب میں بیٹھا اور پانی باہر گرا تو اس نے ایک کمال کا راز دریافت کیا۔ راز یہ تھا کہ جب کسی چیز کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جتنا پانی اپنی جگہ سے ہٹاتی ہے یا باہر نکالتی ہے، اس ہٹائے گئے پانی کا جتنا وزن ہوتا ہے، بالکل اتنی ہی مقدار کی قوت یعنی اپ تھرسٹ اس چیز پر اوپر کی جانب لگتی ہے۔
حصہ 5 کوئز اور خلاصہ۔ تو کیا اس نئے سیکھے گئے علم کو آزمانے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں ایک چھوٹا سا اور مزیدار کوئز ہو جائے۔ پہلا سوال، پانی میں ڈوبنے پر بھاری چیزیں اتنی غیر معمولی حد تک ہلکی کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح جواب، کیونکہ پانی ایک اوپر کی جانب قوت لگاتا ہے جسے آپ تھرسٹ کہتے ہیں، جو اس چیز کے ظاہری وزن کو نمایاں طور پر کم کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی بات سیکھنا ایک بہت شاندار کامیابی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ تھرسٹ کس مخصوص سمت میں اپنا زور لگاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل اوپر کی طرف۔ اب ایک اور دلچسپ سوال، اگر کسی جسم کا نیچے کی طرف لگنے والا وزن پانی کی اپ تھرسٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا سیدھا اور منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چیز پانی میں ڈوب جائے گی۔ یہاں کشش ثقل اس جنگ میں جیت جائے گی۔ چلیں اب تھوڑا سا مشکل سوال، آرکیمیڈیز کا اصول واضح طور پر کیا بیان کرتا ہے؟ تو اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ تھرسٹ ہمیشہ اس چیز کے ذریعے ہٹائے گئے پانی کے وزن کے بالکل برابر ہوتی ہے۔ اور ہمارا آخری کوئز سوال، ایک مچھلی پانی میں اوپر اور نیچے حرکت کرنے کے لیے اپنا حجم مصنوعی طور پر کیسے تبدیل کرتی ہے؟ جواب ہے اپنے سویم بلیڈر میں ہوا بھر کر یا اسے خالی کر کے۔ واقعی یہ حیاتیات اور طبیعت کا ایک عظیم قدرتی شاہکار ہے۔ آئیے تیزی سے خلاصہ کرتے ہیں۔ اپ تھرسٹ پانی کی اوپر کی طرف دھکیلنے والی قوت ہے۔ پانی میں جو ظاہری وزن ہوتا ہے وہ اصل وزن مائنس اپ تھرسٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر اپ تھرسٹ زیادہ ہو تو چیز تیرتی ہے اور اگر وزن زیادہ ہو تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ آرکیمیڈیز کا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ اپ تھرسٹ ہمیشہ ہٹائے گئے پانی کے وزن کے برابر ہوتی ہے، اور اسی اصول کو استعمال کر کے مچھلیاں اور آبدوزیں اپنا حجم اور وزن کنٹرول کرتی ہیں۔ اپ تھرسٹ برابر ہے پانی کی اوپر دھکیلنے والی قوت، پانی میں ظاہری وزن برابر ہے اصلی وزن مائنس اپ تھرسٹ۔ تو آج کے بعد جب بھی کسی بڑے بحری جہاز کو سمندر پر تیرتے ہوئے یا کسی ندی میں پڑے بھاری پتھر کو دیکھا جائے گا تو کیا انہیں دیکھنے کا نظریہ وہی رہے گا یا ذہن میں فوراً اپ تھرسٹ کا یہ شاندار جادو گھوم جائے گا؟ سورس مٹیریل کے مزید ایسے ہی تجزیاتی جائزے اردو میں دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ #upthrust، #buoyancy، #Archimedes principle، #upthrust اردو، #physics in Urdu، #class 8 science، #class 9 physics، #science for students، #تعلیم، #طبیعت، #why we feel light in water۔